بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہم اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہماری سیریل جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، انبیاء کرام اور ان کی امتیں، آج اس کی 19ویں قسط ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جنت کے محافظوں نے اس کو جانے سے روک دیا۔ اس وقت سانپ اونٹ کی طرح ایک چھپایا ہوا کرتا تھا اور بہت حسین جانور تھا۔ ابلیس لائن نے اس سے کہا وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے۔ سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چلا گیا اور جنت کے محافظوں کی طرف وہ چلا گیا۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، کیا میں اس کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا یہ ارادہ تھا کہ ان کا صدر کھل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو حضرت اما حوا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس درخت سے کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم علیہ السلام، اسے کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا تو ان دونوں کے شرمگاہیں کھل گئیں، ننگی ہو گئی، اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ممنوع درخت کو کھانا مسیت نہیں، کیونکہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام مسیت سے پاک ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت انبیاء کرام مسیت سے پاک ہوئے تو پھر یہ کہنا کیسے جائز اور درست ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے مسیت کی؟ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسیحیت نہیں کی تھی، بلکہ اس میں بھی 1000 حکمتیں تھیں، اس کی بھی 1000 حکمتیں تھیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مسیحیت سے منزہ ہیں، جن پر کئی دلائل موجود ہیں، جس میں چند حوالہ جات اور اعراض کو ختم کرنے کے لیے دلائل یہاں ہم پیش کرتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے نعوذ باللہ گناہ صادر ہو تو ان کی اتباع حرام ہوگی، حالانکہ ان کی اتباع کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ال-عمران آیت نمبر 31 میں، جس کا ترجمہ آپ فرما دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگر نبی سے گناہ صادر ہوں تو ان کو عیاذ باللہ ملامت کرنا جائز ہوگا اور اس سے نبی کو ایذا پہنچے گی اور انبیاء کرام کو ایذا پہنچانا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 57، جس کا ترجمہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جس شخص سے گناہ صادر ہوں اس کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا واجب ہے۔ فاسق نبوت کا اہل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ 124 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ
اللہ نے فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ سواد 45 سے 46 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو قوت اور نگاہ بصیرت والے ہیں، ہم نے ان کو مخلص کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مخلصین کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 82 سے 83 تک سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ قرار دوں گا سوا تیرے مخلص بندوں کے۔ گناہ گار لائق مذمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی عزت افزائی کی ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ سواد کی 47 نمبر آیت میں، اور بے شک وہ سب ہماری بارگاہ میں ضرور پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ نمبر 7 پہ آتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتے، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے بطریق عدلہ گناہ صادر نہیں ہوں گے۔ فرشتوں سے افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے عالمین میں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 33، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ خود گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ صف آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات سخت ناراضگی کی موجب ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے راضی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا سورہ الجن میں 26 اور 27 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے وہ عالم غیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا بجز ان کے کہ جن سے وہ راضی ہو، جو اس رسول ہے۔ اس آیت میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں سے راضی ہے، اور نیکی کا حکم دے کر خود عمل نہ کرنے والے سے راضی نہیں ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام معصیت کریں تو ہم پر معصیت کرنا واجب ہوگی، کیونکہ ان کے اتباع واجب ہے اور دوسروں سے ہم پر معصیت کرنا حرام ہے، سو لازم آئے گا کہ ہم پر معصیت کرنا واجب بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور یہ اجتماع ضدین ہے۔ اگر معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ کا صدور ہوتا تو اس مستحق کے عذاب ہوتے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے سورہ جن میں آیت نمبر 23 میں، جس کا ترجمہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جہنم سے محفوظ اور مامون ہے، اور ان کا مقام جنت الخلد میں ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کے منکرین کہتے ہیں کہ عاصی اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، اور جو اس کی وجہ سے سزا کا مستحق ہو، اور عصیان کی مذمت کی جاتی ہے اور اس پر وعید ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ نساء آیت نمبر 14 میں، جس کا ترجمہ اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر غوا کا مصدر ہے، غویت اور غوایت اور ضلالت دونوں مترادف ہیں، اور غائے رشد اور ہدایت کی ضد ہے، اور اس قسم کے اطلاق اسی شخص پر کیا جاتا ہے جو فاسق ہو اور اپنے فسق میں مستغرق ہو۔ پھر علماء نے اس استدلال کی جواب میں کہا معصیت کا معنی ہے امر کی مخالفت کرنا، اور امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے اور کبھی استحباب کے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر جو معصیت کا اطلاق ہوتا ہے اس کا معنی ہے کہ انہوں نے ایک مستحب کام کو ترک کر دیا، نہ یہ کہ انہوں نے کسی واجب کو ترک کر دیا۔ لیکن اس آیت سے
اس کرنے والوں نے اس جواب کو رد کر دیا اور کہا ہے ظاہر قرآن پاک سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ معصیت کا مرتکب عذاب اور سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور عرف میں بھی عاصی کا لفظ بطور اس کے استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت صغیرہ کا ارتکاب کیا، نہ یہ کہ معصیت کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اور امام ابو مسلم اصفہانی سے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسالہ دنیا میں حکم کی مخالفت کی، نہ کہ تکلف شرعی میں، اور دنیاوی مسلطوں میں حکم کی مخالفت کرنا ماباح ہے۔ اور غوی کے لفظ کا یہ جواب دیا کہ وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، کیونکہ جب انہوں نے اپنے ملک کو برقرار رکھنے کے لیے اس درخت سے کھایا تو ان کا ملک زیادہ ہو گیا اور ان کوشش ناکام ہو گیا اور وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو کہا غوا رشید کی ضد ہے۔ اور رشد کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے وسیلہ سے مقصود تک پہنچا جائے، اور جب مقصود کی بجائے اس کی ضد حاصل ہو تو کہا جاتا ہے غوا، یعنی ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ غوا کا معنی ہے بد ہضمی، یعنی بکثرت گندم کھانے سے انہیں بد ہضمی ہو گئی۔ ان تمام جوابات کا ذکر کرنے اور ان پر تحقیق کرنے کے بعد امام راضی نے جواب دیا کہ میرے نزدیک سب سے اولا اور مادہ اعتراض کو جڑ سے اکھاڑنے والا ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فعل اس وقت سرزد ہوا جب وہ نبی نہیں تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔